عشاء کی نماز صرف آپ ہی نے پڑھی اور کسی نبی نے نہیں پڑھی۔ امام طحاوی نے عبید اللہ بن حمر بن عائشہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول کی گئی تو وہ صبح کا وقت تھا، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو نماز فجر فرض ہوئی، اور اسحاق علیہ السلام کا فدیہ ظہر کے وقت دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نماز پڑھی تو اس طرح ظہر کی نماز فرض ہوئی۔ عزیر علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کتنا عرصہ آرام کیا تو انہوں نے کہا 1 دن، اور انہوں نے سورج کو دیکھا تو کہا یا کچھ زیادہ، اور انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ اس طرح عصر کی نماز فرض ہوئی، اور داؤد علیہ السلام کی مغفرت مغرب کے وقت ہوئی تو وہ اٹھے اور 4 رکعت نماز کا ارادہ کیا، مگر مشقت کی بنا پر تیسری میں قادہ کر لیا، تو اس طرح مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں فرض ہوئیں، اور سب سے پہلے جس نے عشاء کی نماز پڑھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بخاری نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز عشاء میں تاخیر فرمائی یہاں تک کہ رات چھا گئی، پھر حضور باہر تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حاضرین سے فرمایا تمہیں بشارت ہو کہ اللہ تعالی کی نعمت یہ تم پر ہے، وہ یہ کہ تمہارے سوا لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے جو اس گھڑی میں نماز پڑھے، یا یہ فرمایا کہ تمہارے سوا کوئی نہیں ہے جس نے اس گھڑی میں نماز پڑھی ہو۔ امام احمد و نسائی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں تاخیر فرمائی، اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا کہ لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، تمہارے سوا ان اہل ادیان میں سے کوئی نہیں ہے جو اس وقت اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ ابو داؤد ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اور بہقی نے سنن میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں تاخیر فرمائی یہاں تک کہ گمان کرنے والوں نے گمان کیا کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے، پھر حضور مسجد تشریف لائے اور فرمایا اس نماز میں تم تاخیر کیا کرو کیونکہ تم اس نماز کے ساتھ تمام امتوں پر فضیلت دیے گئے ہو، اور تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی ہے۔ آپ کی چند دیگر مبارک خصوصیات مسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعے سے دور رکھا، یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن مقرر ہوا، پھر اللہ تعالی ہمیں لایا تو ہمیں جمعے کے دن کی ہدایت دی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار کو پیدا کیا، اسی طرح وہ لوگ روز قیامت ہمارے تابع یعنی پیچھے ہوں گے، ہم دنیا میں تو آخر ہیں مگر روز قیامت اول ہیں، ان کے لیے تمام خلائق سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ ابن عساکر نے بطریق ربیع بن انس روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو باتیں علماء بنی اسرائیل سے سنی ان کو انہوں نے ہم سے اس طرح بیان کیا کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام 5 کلمات کے ساتھ بھیجے گئے تھے، جو شخص ان 5 کلمات پر عمل کرتا یہاں تک کہ وہ مر جاتا تو روز قیامت اس پر حساب نہ ہوتا۔ وہ 5 کلمات یہ ہیں، اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، روزہ رکھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ بلا شبہ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 کلمات بھی عطا فرمائے اور ان کے ساتھ 5 مزید عطا فرمائے، جمعہ، سمع، طاعت، ہجرت اور جہاد۔
امام احمد و بحقی نے سنن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب ہم سے کسی شے پر حسد نہیں کرتے جتنا جمعہ پر وہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ جمعہ ایسا دن ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور اہل کتاب اس سے گمراہ رہے اور ہم سے اس قبلے پر حسد کرتے ہیں جن کی اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی اور وہ اس سے گمراہ رہے، اور وہ امام کے پیچھے ہمارے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔ ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا وہ تم سے السلام علیکم کہنے اور آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔ طبرانی نے اوسط میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود نے مسلمانوں سے ان 3 چیزوں سے افضل چیز پر حسد نہیں کیا۔ ایک چیز سلام کا جواب دینا، دوسری چیز صفوں کا قائم کرنا، اور تیسری چیز مسلمانوں کا اپنے امام کے پیچھے فرض نمازوں میں آمین کہنا ہے۔ حارث بن ابی اسامہ نے اپنی مسند میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 3 چیزیں دی گئی ہیں، ایک صفوں میں نماز دی گئی، دوسرے السلام علیکم دیا کیونکہ یہ اہل جنت کی تحیت ہے، اور آمین دیا گیا، تم سے پہلے کسی کو بھی آمین کہنا نہیں بتایا گیا، البتہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے ہارون علیہ السلام کو آمین بتائی ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے تو ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے۔ ابن ابی شیبہ، بحقی اور ابو نعیم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر مجھے 3 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے، تمام زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ بنائی گئی اور اس کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی، اور ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی مانند بنایا گیا، اور وہ آیتیں جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہیں عرش کے نیچے کے خزانے سے مجھے دی گئیں، اور یہ چیزیں مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں اور نہ میرے بعد کسی کو عطا ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت اور اذان عطا ہوئی۔ سعید بن منصور نے ابو عمیر بن انس سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے میری پھوپھی نے جو کہ انصار میں سے تھیں خبر دی کہ لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اہتمام فرمایا کہ کس طرح لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے۔ اس پر کسی نے کہا کہ حضور، نماز کے وقت جھنڈا نصب کیا جائے، مگر یہ بات حضور کو پسند نہ آئی، اور کسی نے بغل بجانے کا مشورہ دیا، مگر حضور کو یہ بات بھی پسند نہ آئی، اور آپ نے فرمایا اس میں نصارہ کی مشابہت ہے۔ پھر عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ اس حال میں واپس آئے کہ وہ اس کا اہتمام کر رہے تھے جو انہیں خواب میں اذان کے بارے میں دکھایا گیا تھا۔ نماز میں رکوع کی مشروعیت اس ملت کے ساتھ مختص ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت نے آیت کریمہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کے تحت ذکر کیا ہے کہ نماز میں رکوع کی مشروعیت اس ملت کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے بنی اسرائیل کو امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا گیا۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ رکوع کے سلسلے میں جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے وہ ہے جسے بزار و طبرانی نے اوسط میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، فرمایا، پہلی نماز جس میں ہم نے رکوع کیا وہ نماز عصر تھی، یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور وجہ استدلال یہ ہے کہ حضور نے اس سے قبل ظہر کی نماز پڑھی، اور نماز پنجگانہ کی فرضیت سے قبل رات کی نماز میں وغیرہ حضور نے پڑھی، تو وہ پہلے کی تمام نمازیں بغیر رکوع کے تھیں۔
یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ امم سابقہ کی نمازیں رکوع سے خالی تھیں، اور ابن فرشتہ نے شرح الجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے تحت ذکر کیا کہ جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا وہ ہم میں سے ہے۔ انہوں نے ہماری نماز کے ارشاد سے باجماعت نماز مراد لی ہے، اس لیے کہ انفرادی نماز تو ہم سے پہلے لوگوں میں موجود ہی تھی۔ بیہقی نے سنن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود نے ہماری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا ہماری ان تین چیزوں پر انہوں نے حسد کیا، ایک سلام کہنا، دوسرا آمین کہنا، تیسرا اللہم ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ آپ نعلین کے ساتھ نماز پڑھنے میں مخصوص ہیں اور دیگر خصائص محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعید بن منصور نے شداد رضی اللہ عنہ بن اوس سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نعلینوں میں نماز پڑھو اور یہود کے ساتھ مشابہت نہ کرو، اور ابو داؤد و بیہقی دونوں نے اپنی اپنی سنن میں بلفظ خالف الیہود کہ یہود کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اپنے موزوں اور نعلینوں میں نماز نہیں پڑھتے روایت کیا ہے۔ آپ کی یہ خصوصیت کہ آپ کے لیے محراب میں نماز پڑھنا مکروہ تھا، باوجود یہ کہ ہم سے پہلے محراب میں نماز پڑھتے تھے، چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 39۔ ابن ابی شیبہ نے المصنف میں موسیٰ الجہنی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی جب تک کہ وہ اپنی مسجدوں میں نصارہ کے مذابح کی مانند مذابح یعنی طاق و محراب نہ بنائیں گے۔ ابن ابی شیبہ نے عبید بن ابو الجعد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ مسجدوں میں مذابح یعنی طاق و محراب بنائے جائیں گے۔ ابن ابی شیبہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ محرابوں سے اجتناب کرو۔ ابن ابی شیبہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ مسجدوں میں طاق و محراب بنائے جائیں گے۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ طاق یعنی محراب میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اس کی مثل حسن، ابراہیم نخعی، سالم بن ابو الجعد اور ابو خالد والبی سے روایت کی۔ طبرانی و بیہقی نے سنن میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کی کہ ان محرابوں سے اجتناب کرو۔ حوقلہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے بارے میں حدیث شرح صدر اور رفع ذکر کے باب میں گزر چکی ہے۔ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو وہ چیز دی گئی ہے جو کسی امت کو نہیں دی گئی، وہ مصیبت کے وقت اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہنا ہے۔ عبدالرزاق و ابن جریر نے اپنی تفسیروں میں سعید بن جبیر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اس امت کے سوا کسی کو استرجاع نہیں دیا گیا۔ کیا تم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ قول نہیں سنا کہ انہوں نے یا اسف علی یوسف فرمایا تھا؟ عبدالرزاق نے المصنف میں روایت کی کہ ہم کو معمر نے ابان سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ اس امت کے سوا کسی کو تکبیر یعنی اللہ اکبر نہیں دی گئی۔ ابن ابی شیبہ نے المصنف میں ابو العالیہ سے روایت کی، ان سے پوچھا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کس چیز سے نماز کا افتتاح کرتے تھے؟ فرمایا توحید، تسبیح اور تحلیل سے۔
خصائص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت کے گناہ استغفار سے بخش دیے جاتے ہیں، اور یہ کہ شرمندہ ہونا ان کے لیے توبہ ہے، اور یہ کہ وہ اپنے صدقات کو خود ہی استعمال کریں گے اور اس پر انہیں ثواب دیا جائے گا، اور یہ کہ ان کے لیے دنیا میں ثواب میں تعجیل ہوگی باوجود یہ کہ آخرت میں ثواب کا ذخیرہ ہوگا، اور یہ کہ وہ اللہ تعالی سے جو مانگیں گے اس کو قبولیت عطا ہوگی۔ ان تمام باتوں کے بارے میں احادیث کثیرہ توریت و انجیل میں امت محمدیہ کے ذکر ہونے کے باب میں پہلے گزر چکی ہیں۔ فریابی نے کعب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اس امت کو 3 باتیں ایسی دی گئی ہیں جو انبیاء کے سوا کسی کو نہیں دی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ پیغام حق آپ نے پہنچا دیا، اب کوئی حرج نہیں، اور آپ اپنی امت پر گواہ ہیں۔ آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور اس امت کے لیے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، سورہ حج کی آیت نمبر 78، تم پر دین میں حرج نہیں بنایا، اور فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 143، تاکہ تمام لوگوں پر گواہ ہو، اور فرمایا ادعونی استجب لکم، سورہ غافر آیت نمبر 60، تم مجھ سے دعا مانگو تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نسائی و حاکم اور بیہقی و ابو نعیم نے ابو ہریرہ سے آیت کریمہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور تم طور کے گوشے میں موجود نہ تھے جبکہ ہم نے ندا فرمائی کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پکارو تمہاری پکار قبول کی جائے گی، قبل اس کے کہ تم مجھے پکارو، اور تمہیں دیا جائے گا قبل اس کے کہ تم مجھ سے مانگو۔ ابو نعیم نے عمر رضی اللہ عنہ بن عبسہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد باری تعالی وما کنت بجانب الطور اذ نادینا کے بارے میں استفسار کیا کہ وہ ندا کیا تھی اور وہ رحمت کیا تھی۔ فرمایا وہ کتاب تھی جسے اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے لکھی تھی۔ اس کے بعد ندا کی گئی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے، مجھ سے مانگنے سے پہلے میں نے تم کو دیا ہے، اور مجھ سے مغفرت چاہنے سے پہلے میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس حال میں مجھ سے ملے کہ وہ اس کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد مصطفیٰ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ امام احمد و حاکم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ ندامت و شرمندگی توبہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ندامت کا توبہ ہونا اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ نووی نے شرح المحذب میں فرمایا کہ لیلۃ القدر اس امت کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بزرگی کو زیادہ کرے جو ہم سے پہلوں کے لیے یہ نہ تھی۔ امام مالک نے الموطا میں فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی عمروں کو ان کی تخلیق سے پہلے دکھایا گیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چاہا دکھایا، تو آپ نے اپنی امت کی عمروں کو بہت کم پایا، اور وہ ان عملوں تک نہیں پہنچی جو ان کے سوا دوسری امتیں طویل عمر کی وجہ سے پہنچی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس قول کے دیگر شواہد ہیں جن کو ہم نے التفسیر المسند میں بیان کیا ہے، اور دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور لیلۃ القدر ان سے پہلے کسی کو عطا نہ ہوئی۔
ابن جریر نے عطا سے آیت کریمہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ تم پر ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے تھے اور یہ اس سے پہلے لوگوں کا روزہ تھا، پھر اللہ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ ابن جریر نے صدی سے آیت کریمہ کما کتب علی الذین من قبلکم کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم سے پہلے جو نصارہ تھے ان پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور ان پر فرض کیا گیا کہ وہ سونے کے بعد ماہ رمضان میں نہ کھائیں اور نہ پئیں اور نہ بیویوں سے جمع کریں، تو رمضان کے روزے نصارہ پر سخت گزرے اور انہوں نے مجتمع ہو کر گرمی اور سردی کے موسم کے درمیان روزوں کو کر لیا اور انہوں نے کہا ہم مزید 20 دن روزے رکھیں گے تاکہ جو ہم نے تغیر و تبدل کیا ہے اس کا کفارہ بن جائے۔ پھر مسلمانوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ نصارہ نے کیا تھا، یہاں تک کہ ابو قیس بن سرما اور عمر بن خطاب کا واقعہ پیش آیا۔ جو ہوا تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے طلوع فجر تک کھانے پینے اور جمع کرنے کو حلال کر دیا۔ اس بہانی نے الترغیب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں میری امت کو 5 باتیں ایسی دی گئی ہیں جو ان سے قبل امتوں کو نہیں دی گئیں۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے اور افطار کے وقت تک فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور سرکش شیاطین مقید کیے جاتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف پہنچتے تھے رمضان میں اس کی طرف وہ نہیں پہنچتے، اور رمضان میں ہر روز جنت کو آراستہ کرتا ہے اور فرماتا ہے بہت جلد اپنے صالح بندوں سے معونت و مشقت کو اٹھا دیا جائے گا، اور اے جنت تیری طرف وہ آئیں گے اور ان کے لیے ماہ رمضان کی آخر رات میں مغفرت ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا کیا وہ لیلۃ القدر ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا نہیں، بلکہ عمل کرنے والوں کی مزدوری اسی وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنے عمل اور کام کو پورا کر لیتا ہے۔ حاکم نے صحیح بتا کر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عید الاضحیٰ کا حکم دیا گیا ہے، اسے اللہ تعالی نے اس امت کے لیے بنایا ہے۔ حاکم نے عمر رضی اللہ عنہ بن العاص سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ روزے سے قبل سحری کھانے کا ہے۔ ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین ہمیشہ غالب و ظاہر رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہود و نصارہ دیر لگاتے ہیں۔ ابن ابی حاتم اور ابن المنذر نے تفسیروں میں مجاہد و اکرمہ سے روایت کی، دونوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے ذبح تھا اور تم جو ہو تو تمہارے لیے نحر ہے۔ پھر انہوں نے پڑھا فَذَبَحُوهَا اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ الاربعہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے لحد ہے اور ہمارے سوا کے لیے شق ہے۔ امام احمد نے جریر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بجلی سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق اہل کتاب کے لیے۔ مسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں استفسار کیا گیا تو فرمایا گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ گزشتہ اور آئندہ کے 2 سالوں کا کفارہ ہے۔
علماء اعلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کا مرتبہ اتنا ہی ہے کیونکہ یہ روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یوم عاشورہ کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت مرتبہ و اجر میں دونی ہے۔ قریب اسی کے مشابہ وہ روایت ہے جسے حاکم نے سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ اس طعام میں برکت ہے جس کے پہلے وضو ہو۔ اس پر حضور نے فرمایا، طعام کی برکت اس وضو میں ہے جو اس کے پہلے اور اس کے بعد ہو۔ حاکم نے تاریخ نیشاپور میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کی کہ قبل طعام وضو میں ایک نیکی ہے اور بعد طعام وضو میں 2 نیکیاں۔ نماز میں کلام حرام اور روزے میں مباح آپ کی امت کے خصائص سے ہے۔ سعید بن منصور نے سنن میں محمد بن کعب کرزی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مسلمان نماز میں اپنی ضروریات کی باتیں کر لیا کرتے تھے، جس طرح اہل کتاب نماز میں اپنی ضروریات کی باتیں کر لیتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کریمہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کے تحت روایت کی۔ انہوں نے فرمایا، پہلے امتی نماز میں کلام کرتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں، تم اللہ کی عبادت میں اس طرح قیام کرو کہ تم اللہ کے ہی مطیع ہو۔ ابن العربی نے شرح ترمذی میں فرمایا، ہم سے پہلے امتوں کا روزہ اس طرح تھا کہ کھانے پینے کے ساتھ کلام کرنے سے بھی باز رہتے تھے۔ وہ لوگ حرج میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے نصف زمانہ صوم کو جو کہ رات ہے حذف کر کے، اور آدھے روزے کو جو کہ کلام سے رکنا تھا حذف کر کے رخصت عطا فرمائی، اور اس امت کو روزے میں بات کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ آپ کی امت خیر الامم اور آخر الامم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت خیر الامم ہے، اور یہ شرف آپ کی وجہ سے ہے، اور گزشتہ امتوں کے اعمال دوسروں کے سامنے ظاہر کر کے رسوا کیا جائے گا، اور اس امت کو رسوا نہ کیا جائے گا، اور یہ کہ اپنی کتاب الہی کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا مسلمانوں کے لیے آسان کر دیا ہے، اور یہ کہ اس کا نام 2 اسماء الہی سے مشتق کر کے رکھا گیا، ایک المسلمون دوسرے المومنون، اور یہ کہ ان کے دین کا نام اسلام رکھا گیا، اور اس وصف کے ساتھ بجز انبیاء کے کوئی موصوف نہ ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جتنی لوگوں میں امتیں نکلیں، اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ القمر، آیت نمبر 22 اور 32، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا، اور فرمایا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قبل، اس نے پہلے ہی سے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ امام احمد و ترمذی نے حسن بتا کر، اور ابن ماجہ و حاکم نے اس بارے میں معاویہ رضی اللہ عنہ بن حیدہ سے روایت کی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے آیت کریمہ کنتم خیر امت اخرجت للناس سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے تحت فرمایا، تم لوگ 17ویں امت کو پورا کرنے والے ہو، اور تم اللہ تعالی کے نزدیک ان سب میں اکرم و بہتر ہو۔ ابن ابی حاتم نے ابی ابن ابی کعب سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ کوئی امت قبولیت دعا کے اندر اسلام میں اس امت سے زیادہ نہیں ہوئی، اور اسی مقصد سے اللہ تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ابن راہویہ نے اپنی مسند میں اور ابن ابی شیبہ نے المصنف میں مکحول سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی حق ایک یہودی آدمی پر تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا حق طلب کرنے اس یہودی کے پاس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم ہے ذات کی جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر پر برگزیدہ کیا، میں حق لیے بغیر تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس پر یہودی نے کہا خدا کی قسم اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر پر برگزیدہ نہیں کیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کے تماچا رسید کیا۔ وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور سے فریاد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم پر لازم ہے کہ اپنے تماچے کے بدلے اسے راضی کرو، اور یہودی سے مخاطب ہو کر فرمایا اے یہودی، آدم صفی اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، موسیٰ نجی اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، اور میں حبیب اللہ ہوں۔ سن اے یہودی، تم اللہ تعالیٰ کے دو نام لیتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو ناموں کے ساتھ میری امت کا نام رکھا۔ خدا کا ایک نام السلام ہے اور اس نے میری امت کا نام مسلمان رکھا، اور خدا کا ایک نام المومن ہے، اس نے میری امت کا نام مومن رکھا۔ سن اے یہودی، تم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن مانگا، اللہ تعالیٰ نے وہ دن ہمارے لیے محفوظ رکھا اور تمہارے لیے دوسرا دن اور نصارہ کے لیے اس کے بعد کا دن مقرر کیا۔ سن اے یہودی، تم لوگ دنیا میں پہلے ہو اور ہم آخر میں، مگر روز قیامت ہم پہلے ہوں گے، بلکہ انبیاء پر جنت حرام ہوگی جب تک کہ میں اس میں داخل نہ ہوں، اور جنت تمام امتوں پر حرام ہوگی جب تک میری امت میں داخل نہ ہو جائے، اس میں داخل نہ ہو جائے۔ اور وہ حدیث کہ ان کی کتابیں ان کے سینے میں ہوں گی، توریت و انجیل میں ان کے تذکرے کے بارے میں پہلے گزر چکی ہے، اور وہ حدیث کہ وہ آخر الامم ہیں آگے آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت کہ آپ امامہ میں شملہ چھوڑیں گے، اور یہ کہ آپ درمیان کمر تہبند باندھیں گے، اور دونوں باتیں فرشتوں کی علامت ہے، اس بارے میں احادیث توریت و انجیل میں آپ کے تذکرے کے باب میں اور آپ کی امت کے اوصاف کی احادیث پہلے گزر چکی ہیں۔ ان حدیثوں کے لفظ یہ ہیں وَيَعْتَذِرُونَ عَلَىٰ أَوْسَاطِهِمْ۔ دیلمی نے بطریق عمر بن شعیب ان کے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس طرح تہبند باندھو جس طرح میں نے فرشتوں کو باندھے دیکھا ہے۔ فرشتے اپنے رب کے حضور اپنی آدھی پنڈلی تک تہبند باندھے ہوئے تھے۔ طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم امامہ باندھنے کو لازمی کر لو اور اس کا کنارہ اپنی پشت کے پیچھے چھوڑ دو، کیونکہ یہ فرشتوں کی علامت ہے۔ ابن عساکر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کے امامہ باندھا اور ان کے امامے کا سرا اشر درخت کے پتے کی مانند چھوڑا، پھر فرمایا میں نے فرشتوں کو امامہ باندھے دیکھا ہے۔ ابن تیمیہ نے بیان کیا کہ شملہ چھوڑنے کی اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رب کو دیکھا کہ حق تعالی نے اپنا ہاتھ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا ہے، تو حضور نے اس جگہ کا اکرام شملہ چھوڑ کر فرمایا، لیکن عراقی نے کہا کہ میں نے اس کی اصل نہیں پائی۔ آپ کی امت سے وہ بوجھ دور کر دیا گیا جو دوسری امتوں پر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت سے اس بوجھ کو دور کیا گیا جو ان سے پہلی امتوں پر تھا، اور آپ کی امت سے بکثرت ان شدتوں کو دور فرمایا جو ان سے پہلی امتوں پر سختیاں تھیں، اور ان پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی، اور خطا و نسیان اور وہ باتیں جن کو وہ برا جانے ان سے ان کا مواخذہ اٹھا لیا گیا، اور دلی خیالات کا مواخذہ
اٹھا لیا گیا، اور یہ کہ جو کوئی برے عمل کا قصد کرے تو وہ گناہ نہ لکھا جائے گا، اور بلکہ نہ کرنے کے سبب ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جو نیکی کا قصد کرے تو ایک نیکی لکھی جائے گی، اور یہ کہ توبہ کی قبولیت میں جان کی ہلاکت کو ان سے اٹھا لیا گیا، اور یہ کہ موقع نجاست کے کاٹنے اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال دینے کا حکم اٹھا لیا گیا، اور یہ کہ اللہ تعالی سے جو دعا مانگیں گے ان کی وہ دعا قبول کی جائے گی، اور یہ کہ ان کے لیے قصاص و دیت کے درمیان اختیار چھوڑ دیا گیا، اور یہ کہ 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی، اور یہ کہ غیر ملت اسلام میں نکاح کی رخصت دی گئی، اور باندی سے نکاح کرنے اور وطی کے سوا حائض سے مخالطت رکھنے اور جس پہلو سے چاہیں بیوی سے جمع کرنے کی اجازت دی گئی، اور شرمگاہ یعنی ستر کے کھولنے اور تصویر اور نشہ پینے کو حرام کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، سورہ الحج آیت نمبر 78۔ دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی گئی، اور فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، اور فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا عصرا كما حملته على الذين من قبلنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 287۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس طرح کہ تو نے ان لوگوں پر بوجھ ڈالا جو ہم سے پہلے ہیں، اور فرمایا وما يدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علیہم، سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ ان سے ان کا بوجھ اٹھایا اور وہ پابندیاں جو ان پر تھیں، اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہوتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا کریں تو میں قبول کرتا ہوں۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ابن سیرین سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، تو کیا ہم پر کوئی حرج نہیں؟ اگرچہ ہم زنا کریں یا چوری کریں؟ انہوں نے کہا ہاں حرج ہے، لیکن وہ بوجھ جو بنی اسرائیل پر تھا تم سے اٹھا لیا ہے۔ فریابی نے اپنی تفسیر محمد بن کعب سے روایت کی، انہوں نے کہا اللہ تعالی نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا اور نہ کسی رسول کو بھیجا اور نہ ان پر کتاب نازل کی، مگر یہ کہ اللہ تعالی نے ان پر یہ آیت نازل کی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 284۔ خواہ تم جو تمہارے دلوں میں ہے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالی تم سے اس کا حساب لے گا۔ تو امتیں اپنے اپنے نبیوں اور رسولوں کے پاس آئیں اور کہا ہم سے اس کا مواخذہ ہوگا جو ہمارے دلوں میں وسوسہ اور خیالات پیدا ہوتے ہیں اور جن کو ہمارے اعضاء نے عملی صورت نہیں دی ہے، تو وہ کفر و انکار کر کے گمراہ ہو جاتے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا تو مسلمانوں پر اتنا گراں گزرا جتنا ان سے پہلی امتوں پر سخت گزرا تھا، اور وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وسوسے اور خیالات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کو ہمارے اعضاء نے عملی صورت نہیں دی، کیا ہم سے ان کا بھی مواخذہ اور احتساب ہوگا؟ فرمایا ہاں، لہٰذا سنو اور اطاعت کرو اور اپنے رب کے طالب بنو۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے آمن الرسول الآیہ نازل فرمائی اور اللہ تعالی نے ان سے حدیث نفس یعنی دلی وسوسے کو اٹھا دیا۔ جب تک اعضاء ان پر عمل نہ کریں تو جو نیکی کریں گے ان کو اجر ملے گا اور جو بدی کریں گے ان کا وبال انہی پر ہوگا۔
مسلم و ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا جب یہ آیت کریمہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ نازل ہوئی تو مسلمانوں کے دلوں میں اس سے وہ شے داخل ہوئی جو کسی شے سے داخل نہ ہوئی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہم نے تسلیم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کا القاء فرمایا اور آمن الرسول آخر سورت تک نازل ہوئی۔ شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خاطر میری امت سے دلی وسوسوں اور خیالوں سے تجاوز فرمایا جب تک وہ منہ سے نہ بولیں یا اس پر عمل نہ کریں۔ امام احمد و ابن حبان اور حاکم و ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا و نسیان اور ہر وہ چیز جس سے وہ کراہت کریں معاف کیا ہے۔ ابن ماجہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا و نسیان اور ہر وہ عمل جس کو وہ برا جانے درگزر فرمایا ہے۔ امام احمد و ابو بکر شافعی نے الغیلانیات میں، ابو نعیم و ابن عساکر نے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اتنا طویل سجدہ کیا کہ ہم نے گمان کیا کہ اس سجدے میں آپ کی جان قبض کر لی گئی ہے، پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا اے رب تو نے پیدا کیا اور تیرے بندے ہیں۔ پھر حق تعالی نے دوسری مرتبہ مجھ سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور میں نے اس سے وہی عرض کیا۔ پھر حق تعالی نے مجھ سے تیسری مرتبہ مشورہ فرمایا اور میں نے اس سے وہی عرض کیا۔ اس وقت حق تعالی نے مجھ سے فرمایا میں تمہاری امت کے معاملے میں ہرگز تم کو رسوا نہ کروں گا، اور مجھے بشارت دی کہ سب سے پہلے میرے ساتھ میری امت کے 70,000 ہوں گے، اور ان میں سے 1000 ہوں گے جن پر کوئی حساب نہ ہوگا۔ اس کے بعد میرے پاس فرشتہ بھیجا کہ دعا کیجیے قبول کی جائے گی، اور مانگیے عطا کیا جائے گا، اور مجھے عطا فرمایا کہ میرے سبب سے میرے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخشے گا، اور میں زندہ و صحیح چلتا پھرتا ہوں، اور میرے سینے کا شرح فرمایا، اور یہ کہ مجھے بشارت دی کہ میری امت رسوا نہ کی جائے گی اور نہ مغلوب ہوگی، اور یہ کہ مجھے حوض کوثر عطا فرمایا جو کہ جنت کی ایک نہر ہے اور میرے حوض میں بہہ کر آتی ہے، اور یہ کہ مجھے قوت، نصرت، رعب عطا فرمایا جو میرے آگے 1 ماہ کی مسافت تک دوڑاتا ہے، اور یہ کہ مجھے بتایا گیا کہ میں جنت میں تمام نبیوں سے پہلے داخل ہونے والا ہوں گا، اور میری امت کے لیے غنیمت حلال کی گئی، اور ہمارے لیے بہت سی وہ سختیاں جو ہم سے پہلے لوگوں پر تھیں کھول دی گئیں، اور ہم پر دین میں کوئی تنگی نہ رکھی گئی، تو میں نے اظہار تشکر کے لیے سجدہ ادا کیا۔